اگر انسان صحیح طریقے سے غور کرے تو جتنا زیادہ انسان کا کائنات کا مطالعہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا انسان کے اوپر آشکار ہوتی جاتی ہیں۔ عربی کی اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے میڈیکل سائنس۔ جب مدینہ میں تو اس وقت اس کا کچھ سرسری سا مطالعہ کیا تھا، لیکن تفصیل سے مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ الطب محراب الایمان، اس کا نام ہے الطب محراب الایمان، یعنی جو میڈیکل سائنس جو ہے یہ ایمان کی محراب ہے۔ یعنی آپ میڈیکل سائنس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کی حکمت اس قدر نمایاں نظر آئے گی کہ آپ ہر چیز کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت کی ان صفات کو آشکار دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفتیں آشکار ہیں۔ اور اسی طرح ہی یہ جو علم الفلک ہے، اس کے اوپر انسان غور کرے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان عظیم مخلوقات کو آسمان کے اندر روک رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یہ آسمان کو اللہ رب العزت نے تھاما ہوا ہے، اور زمین جو ہے اس فضا کے اندر یہ بھی ایک گولے کی طرح موجود ہے، سورج بھی موجود ہے، اور پھر ٹکراتے نہیں ہیں، اور اس قدر جو ہے وسیع کائنات ہے، اور اس کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور وہ اس کائنات کے اندر اس طرح آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور ان کے اندر اتنا توازن اور اتنا انتظام اور اس قدر ان کے اندر تناسق ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پتہ نہیں شاید کسی اور کو بتایا تھا، وہ جو نا وحید الدین بیچارے فوت ہو گئے ان دنوں میں، علامہ وحید الدین ذہین آدمی تھے، اور ان کا ان چیزوں کا بڑا مطالعہ تھا۔ فکر تو ان کی خیر اتنی معتبر نہیں ہے، فکری طور پر تو ان میں کچھ غلطیاں تھیں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی۔ بہرحال تو انہوں نے ان چیزوں کا نا بڑا مطالعہ کر کے نا ان کو مرتب کیا ہے اور ان کو مدون کیا ہے، اور انسان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ میں نے یہ پڑھا کہ ایک فلکیات کا ماہر تھا، فلکیات کا ماہر تھا ایک، یہ ان کی کتاب ہے وہ علم جدید کا چیلنج، میرا خیال اسی میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ تو علم الافلاک کا ماہر تھا، اور وہ چرچ جا رہا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اتوار والے دن عبادت کے لیے، اور عبادت ان کی گانے وانے ہی ہوتے ہیں، وہاں موسیقی ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، اور سنتے ہیں، کچھ گا گا کر پڑھا جاتا ہے تورات کا، انجیل کا، یا کچھ رقص ہوتا ہے، یا کچھ جو ہے نا وہ موسیقی ہوتی ہے، یہی ان کی عبادت ہوتی ہے۔ تو وہ چرچ جا رہا تھا، انگلینڈ کی بات ہے، تو بارش ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، اور اس نے جو ہے نا وہ اپنی چھتری کو بند کر کے نا اپنی بغل میں دبایا ہوا تھا، اور بے خودی کے عالم میں چرچ جا رہا تھا۔ تو ایک مسلمان اس کا شاگرد تھا، اس نے اس کو دیکھا، کہنے لگا سر بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، اور آپ نے چھتری جو ہے بغل میں دبائی ہوئی ہے، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں چرچ جا رہا ہوں، چرچ جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں بارش ہو رہی ہے؟ کہتا اچھا بارش ہو رہی ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلا ہے۔ یہ کیفیت آپ کی کیوں کہ آپ کو بارش کا بھی پتہ نہیں جو بارش ہے، اور سردی کا بھی پتہ نہیں، آپ کو سردی اتنی تیز ہے، شدید سردی ہے، اور بارش ہو رہی ہے، اور آپ بھیگ رہے ہیں۔ کہنے لگے اصل میں چرچ جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت کا میرے اوپر اس طرح استیلا تھا کہ مجھے اپنے ماحول کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو انسان کی کسی چیز کے اندر سوچ ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اپنے ماحول سے کس طرح بے خبر کر دیتی ہے۔ وہ مشہور لطیفہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ جس نے وہ تاج کا جو ہے نا حجم معلوم کرنا تھا، تو اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ کس طرح اس کے حجم کو معلوم کیا جا سکتا ہے، تو جب اسے معلوم ہوا تو اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ پھر میں ننگے لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ سنا ہوا ہے نا وہ لطیفہ، فیثاغورس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
انسان کے اوپر جب کوئی چیز فکری طور کے اوپر طاری ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں فلکیات کا ماہر ہوں، اور فلکیات کا پہلے انسان آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کرتا تھا، اور لوگوں نے بڑا باریک مشاہدہ کیا ہوا ہے، خاص طور پر عربوں نے جو آسمان کے ستاروں کے بارے میں ان کی شکلوں کا تعین کیا ہے، اور ان کے جو چلنے کا، ان چیزوں کا مشاہدہ کر کر کے ان کے بارے میں لکھا ہوا، ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے. یہ سارا ان کا مشاہدہ تھا، ان کے پاس دوربین نہیں تھی، انہوں نے آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر کے یہ ساری چیزیں ان کی زبان کا حصہ ہے. اور یہ جو ادب کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں بڑا علم تھا ان کو، جغرافیے کے بارے میں بھی اور آسمان کے بارے میں بھی. یہ سارا ان کا مشاہداتی علم تھا.